میاں جلال لطیف صاحب ایک دفعہ آپ کو پھر مبارکباد دیتا ہوں. آج میرے خیال سے آپ کو پوری پیپلز پارٹی سے معافی مانگنی چاہیے. زرداری صاحب پہ جو کرپشن کے الزام لگائے, دیکھیں قسمت کیا چیز ہوتی ہے, آج انہی ہاتھوں سے اور اسی منہ سے آپ لوگ جو ہیں ان کو ساتھ تاحیات استثنا دے رہے ہیں. تو کیا یہ گلٹی کانشیس تھا؟ ایک بات. دوسرا وہ بتا رہے ہیں عدالتی نظام تباہ ہو گیا, میں تو اگری نہیں کرتا. میرے خیال صاحب نے ٹھیک بدلہ لیا جو آپ لوگوں کو نااہل کیا گیا عدالت سے, ان کا ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا. ہاں شکریہ کامران شاہد صاحب. میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے کس موقع پہ لائی جا رہی ہے, جب آپ کی مشرقی مغربی سرحدیں غیر محفوظ ہیں, جب پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر سازشوں کے انبار ہیں. اس وقت اگر ایک ادارہ, وہ بھی عسکری ادارہ, وہ اگر اپنے قانونی سکم دور کرنا چاہتا ہے, وہ اگر سمجھتا ہے کہ فیلڈ مارشل کس کو اور کیوں ہونا چاہیے, تو میرا خیال ہے کہ دنیا میں بھی جو آپ نے جنگ جیتی اس کے حوالے سے دنیا بھی آپ کے فیلڈ مارشل کو اپریشیٹ بھی کر رہی ہے, اس کو آپ بھی کرتے ہو کہ بہادر ہیں. تو اگر ان حالات میں جب کہ ہم حالت جنگ میں ہیں, تو عسکری جو آپ کا ادارہ ہے اس کو اتنی میرا خیال گنجائش آپ کو دینی چاہیے کہ وہ جو بہتر سمجھے اپنے لیے وہ کر سکے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے, اس میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک فیلڈ مارشل کا تاحیات عدالتی نظام, اور تیسرا صدر صاحب کے حوالے سے استثناء کا. اب آ جائیں جو آپ بات کر رہے ہیں عدالتوں کے حوالے سے, تو میرا خیال ہے کہ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں احمد اویس صاحب کہ یہ کسی فرد واحد کا اختیار نہیں ہے کہ وہ چاہے گا کسی کو اس کو ٹرانسفر کر دیں, اس کو لے آئیں. وہ ایک کمیشن ہے اور کمیشن میں اپوزیشن بھی شامل ہے. اچھا وہ کمیشن جو ہے وہ اگر کسی کی ٹرانسفر کرتا ہے کسی جج صاحب کی, تو جج صاحب نہیں جانا چاہتے تو وہ معقول اپنی ریزن بتائیں گے کہ اس وجہ سے میں نہیں جاتا. اور اگر کمیشن سمجھتا ہے کہ یہ معقول ریزن ہے, جواز ان کا درست ہے, تو پھر وہ بالکل اپنا آرڈر واپس لیں گے. آپ ججوں کو فکس کر رہے ہیں, آپ کی گورنمنٹ نہیں فکس. میرا ایک بات آپ نے بڑی اچھی کی تھی, ایک صرف ایک نہیں 2-4 کی ہیں, لیکن عدلیہ کے حوالے سے آپ نے یہ بات درست کہی کہ ماضی عدلیہ کا کیسا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستانی قوم جو ہے, آپ کو یاد ہوگا عدلیہ کی آزادی کے لیے لاکھوں لوگ جو تھے وہ باہر نکلتے تھے, جعلی انقلاب جو تھا, ایسا انقلاب آیا کہ پھر وہ انقلاب بلکہ اسی خود بھگتیا. پھر میں مجھے یاد ہے یہ ترمیم تو نہیں کہ آپ کو بھگتنی پڑ جائے گی, یہ ترمیم تو نہیں کہ آپ کو بھگتنی پڑ جائے گی, جس طرح وہ اسپیشل اینٹی کورٹ عدالتیں بنائی تھی 99 میں, آپ کو پھر اسی میں آپ لوگوں کی ٹرائل ہوئے. اب دیکھیں جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے, میں تو تب بھی بڑا خوش ہوں گا, میں اب بھی بڑا خوش ہوں. دیکھیں اب تو ویسے خدا اللہ کا فضل ہے, لیکن دیکھیں جو نمائندے ہوتے ہیں نا عوام کے, ان کا کام تو ہے قانون سازی, یہ یہاں تک تو بات درست ہے. اب کوئی 2/3 اکثریت کا فائدہ غلط اٹھاتا ہے, جس طرح کہ میں یہ کہہ رہا ہوں, جس طرح آپ لوگ اٹھایا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم نے یہ بات کہی ہے کہ میں استثناء نہیں لینا چاہتا, بڑی بات, کیا ہی اچھا ہوتا کہ صدر صاحب بھی یہ فرماتے کہ میں استثناء نہیں لینا چاہتا. صدر صاحب نے تو مبینہ طور پر باطنی نظر میں پوری ڈیل کی آپ لوگوں کے ساتھ. اچھا ایک سیکنڈ, بارگین کی ہے. میں کیونکہ اس فورم کا حصہ ان سے تو نہیں آپ بارگین جیت سکتے زرداری صاحب سے. میں اس فورم کا حصہ نہیں ہوں, اس لیے مجھے علم نہیں ہے, لیکن یہ بات میرے علم میں ضرور ہے کہ دیکھیں آپ کوئی قانون کسی فرد واحد کے لیے بنائیں گے تو کبھی بھی اس کے نتائج قوم کے لیے, ریاست کے لیے اچھے نہیں ہوتے. فرد واحد کے لیے تو کوئی قانون نہیں بنا, یہاں تو عہدوں کے لیے بنا ہے, وہ تو فرد واحد ہی ہو گیا نا. زرداری صاحب کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت ان پہ الزام لگایا کرپشن کا, میں یہی ان کو 10 سال قید میں بند رکھا, پتہ نہیں آج کس منہ سے آپ لوگوں نے استثناء دیا ان کو گلٹی فیل کر کے. احمد اویس صاحب کی اس بات کو میں سپورٹ کرتا ہوں کہ آپ کسی پریزیڈنٹ کو استثناء دے دیتے ہیں اور وہ کل
کوئی خون کر دیتا ہے، کوئی قتل کر دیتا ہے، تو آپ اس بے گناہ کو انصاف نہیں دے سکتے کیونکہ ان کو استثناء یار اس میں کیا ہے؟ اگر پریزیڈنٹ قتل کر دے عوام کا تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ لوگ ایسے دل میں درد لے کے بیٹھے ہوئے جیسے آپ کو عوام کا بڑا ہی درد ہے. اچھا وہ بھائی آپ چینی مافیا کے ذریعے عوام کو مارتے ہیں، کرپشن کے ذریعے عوام کو، پولیٹیشنز کی بات کر رہا ہوں، کرپشن کے ذریعے عوام کو مارتے ہیں، پتہ نہیں کس کس طریقے سے عوام کو مارتے ہیں، کوئی جذبات سے تو گولی بھی مار دیں گے تو کیا ہے؟ اچھی بات ہے مارے گولی، لیکن میری مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، سسرا دے دیا آپ نے. میری ایک گزارش سنیں. گزارش اتنی ہے کہ آپ نے کہا کہ معافی مانگ لیں آپ صدر صاحب سے. جی مانگے. میں کہتا ہوں معافی ہر فورم پہ بیٹھے شخص کو ماضی میں جو کچھ ہوتا ہے سب کو مانگنی پڑے گی. اس وقت تو حال کی بات ہو رہی ہے نا. جو حال کی بات ہے تو میں کہتا ہوں کہ صدر صاحب خود کیوں نہیں یہ کہہ دیتے کہ میں استثناء نہیں لینا چاہتا. وہ کیوں کہیں گے بھائی؟ انہوں نے تو آپ کو دکھایا جلوہ کہ تم مجھے 10% کہتے تھے، تم نے مجھے 10 ایئرز جیل میں ڈالا، تم نے بے نظیر بھٹو کی سیاست کو داغدار کیا کہ اس کا جو خامد ہے وہ گھوڑوں کو مربع کھلاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کھلاتا ہے. آج تم لوگ گر کے مجھے استثناء دے رہے ہو. وہ تو وہ خوش ہے اس بات پہ. دیکھیں ان کی تو وکٹری ہوئی ہے. میں اس بات پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. میں بالکل اس کے حق میں یعنی آپ کہتے ہیں کہ وہ مسٹر 10% ابھی بھی آپ ثابت نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ کسی طور پر بھی صدر کو استثناء عوامی نمائندے کو نہیں ہونا چاہیے. چلے بھائی ٹھیک ہے، اب ہو گیا، اب کیا کریں.